پاکستان کرکٹ کی کہانی اس وقت صرف 2 لفظوں میں بیان ہو رہی ہے، اور یہ 2 لفظ ہیں شاہین شاہ افریدی اور بابر اعظم۔ سری لنکا کے خلاف گال ٹیسٹ کے پہلی اننگز میں بابر اعظم کی سینچری نے اس اہم نقطے کو اچھی طرح اجاگر کر دیا ہے کہ وہ تجربے کی بھٹی میں پک کر کندن بن چکے ہیں۔ ان میں اب ذہنی طور پر اتنی پختگی آ چکی ہے کہ وہ اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ مشکل سے مشکل صورتحال میں پرسکون رہ کر بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں 196 رنز کی اننگز کی یادیں ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں تازہ ہیں۔ بابر اعظم کو اس سے قبل سن 2018 میں سینچورین ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب 86 پر 6 وکٹیں گرنے کے بعد انہوں نے ٹیل اینڈرز کے ساتھ 95 رنز کا اضافہ کیا، جس میں ان کا اپنا حصہ 71 رنز تھا۔ لیکن گال ٹیسٹ میں ان کی اننگز کا تاثر اس سے بھی گہرا ہے کہ یہ ایک ایسی وکٹ پر کھیلی گئی جو اسپنرز کی جنت ہے، اور جب ایک ایک کر کے ان کے ساتھی بیٹسمین ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، اس وقت سری لنکا کے 222 رنز تک پہنچنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا۔ بابر اعظم کا اپنا اسکور اس وقت 55 رنز تھا جب حسن علی کی شکل میں 9ویں وکٹ گری تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نسیم شاہ کے ساتھ آخری وکٹ کی شراکت میں 70 رنز کا اضافہ کیا، جس میں ان کا اپنا حصہ 64 رنز کا تھا۔ بابر اعظم اس اننگز میں نوجوان فاسٹ بالر نسیم شاہ کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی، جنہوں نے 120 منٹ کریز پر اعتماد سے گزارتے ہوئے 52 گیندیں کھیلی اور اپنے کپتان کو سینچری بنانے کا موقع فراہم کیا۔ میزبان ٹیم صرف 4 رنز کی بڑھتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکی۔ گال ٹیسٹ میں بابر اعظم کی سینچری اس نوعیت کی اگرچہ پہلی اننگز نہیں ہے جس میں کسی بیٹسمین نے اپنے سامنے گرتی ہوئی وکٹوں کے باوجود ٹیل اینڈرز کے ساتھ مقابلہ جاری رکھا ہو۔ ماضی میں ایسی کئی مثالیں موجود ہیں، لیکن بابر اعظم سمیت ایسی تمام اننگز دوسرے بیٹسمینوں کو یہ پیغام ضرور دیتی ہیں کہ مقابلہ اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک آخری وکٹ باقی ہو۔ بابر اعظم جب گال ٹیسٹ میں بیٹنگ کر رہے تھے تو ایک اور پاکستانی کپتان آصف اقبال فوری طور پر یاد آ گئے، جو اپنے کیریئر میں مین آف کرائسس کے نام سے مشہور تھے۔ آصف اقبال نے 1967 میں انگلینڈ کے خلاف اوول ٹیسٹ میں اپنی مشہور 146 رنز کی اننگ اس وقت کھیلی تھی جب پاکستانی ٹیم کی 8 وکٹیں صرف 65 رنز پر گر چکی تھیں۔ اس اننگز میں انہوں نے انتخاب عالم کے ساتھ 9ویں وکٹ کی شراکت میں 190 رنز کا اضافہ کیا تھا، اور یہ بھی آصف اقبال ہی تھے کہ جنہوں نے 1977 میں آسٹریلیا کے خلاف ایڈیلیڈ ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں اپنی ناقابل شکست سینچری 152 رنز کے دوران آخری 5 وکٹوں کی شراکت میں 173 رنز بنائے تھے، جن میں 87 رنز آخری وکٹ کے لیے اقبال قاسم کے ساتھ بنے تھے، جو اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے۔ یہ آصف اقبال کی جرأت مندانہ اننگز تھی جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم آسٹریلیا کو 285 رنز کا ہدف دینے میں کامیاب ہوئی تھی اور وہ میچ ڈرا ہو گیا تھا۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں جاوید میرداد اور انضمام الحق 2 ایسے بیٹسمین ہیں جنہوں نے اپنے ٹیل اینڈرز کے لیے ڈھال بن کر بڑی اننگز کھیلنے کا فن خوب آتا تھا۔ انضمام الحق کے کیریئر میں 2 ٹیسٹ میچ ایسے ہیں جس میں انہوں نے اپنے آخری بیٹسمین کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو جیت سے ہمکنار کیا تھا۔ 1994 میں آسٹریلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں مشتاق احمد کے ساتھ آخری وکٹ کی شراکت میں قیمتی 57 رنز بنا کر وہ ایک وقت کی ڈرامائی جیت کا اہم کردار بنے تھے۔ 2003 میں بنگلہ دیش کے خلاف ملتان ٹیسٹ میں صورتحال کراچی سے زیادہ خراب تھی جب پاکستانی ٹیم کی 7ویں وکٹ 164 رنز پر گری تھی۔ جیت ابھی بھی 97 رنز دور تھی۔ ایسے میں انضمام الحق نے اپنے ٹیل اینڈرز شبیر احمد، عمر گل اور یاسر علی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے ناقابل شکست 138 رنز کے ذریعے پاکستانی ٹیم کو ایک وکٹ سے فتح دلائی۔ بابر اعظم جب بھی ٹیسٹ میچ میں بڑی اننگز کھیلتے ہیں تو سب سے زیادہ خوشی پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کوچ مکی آرتھر کو ہوتی ہوگی، کیونکہ وہی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ایسے وقت میں جب کرکٹ کے پنڈت بابر اعظم کی ٹیسٹ ٹیم میں موجودگی پر سوالات اٹھاتے تھے، انہوں نے اس وقت اعتماد کا ووٹ بابر اعظم کے حق میں دیا تھا۔ ان کا ٹیلنٹ صرف محدود اوورز کی کرکٹ تک ہی نہیں بلکہ وہ لامحدود ٹیلنٹ کے مالک ہیں۔